ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے جسم کی خوشبو کا بھی پردہ ہوتا ہے کہ ایسی خوشبو لگائے کہ دوسرے کو نہ محسوس ہو؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خوشبو لگانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے خوشبو استعمال کرے کہ اس کی خوشبو اس کے شوہر کو سنگھائی دے، اور وہ گھر میں رہتا ہے اور وہ بھی گھر میں رہتی ہے، تو اپنے خاوند کے لیے خوشبو استعمال کرنا گھر کی حد تک یہ بالکل جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اولا اور افضل ہے، کیونکہ شریعت میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ حسن معاشرت کی خاطر اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی خاطر سجنا سورنا عورتیں اختیار کریں، اور اس عمل سے چونکہ میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، اور محبت ہے تو مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اچھی اور پسندیدہ چیزیں محبت کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ اس لحاظ سے عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سورنا اور خوشبو استعمال کرنا اولا اور افضل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں مردوں کے لیے سورتی نہیں ہیں، باہر والوں کے لیے، میٹنگوں کے لیے، شاپنگوں کے لیے اور فنکشنوں کے لیے سورتی ہیں، جو کہ ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خاوند کے لیے خوشبو لگانا، بناؤ سنگار کرنا شریعت میں مطلوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، اور کسی بزرگ نے بہت اچھی بات یہ کہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑا مضبوط ترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے اچھے انداز سے بننے سنورنے کا اہتمام کرے، خوشبو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے خاوند کبھی بھی بیوی سے متنفر نہیں ہوگا، کیونکہ آنکھیں دل کی کھڑکی ہوتی ہیں۔ آنکھیں جب کسی کو اچھی حالت میں دیکھ لیتی ہیں تو وہ منظر کیچ کر کے اپنے دماغ اور دل تک پہنچا دیتی ہیں۔ بیوی اگر بنی سوری ہوئی ہو، خوشبو میں ملبوس ہو، تو وہ خوشنما منظر آنکھیں کیچ کر کے دل تک پہنچا دیتی ہیں، اور دل کا میلان بھی آنکھوں کے حساب سے اس اچھے منظر کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھنے لگتی ہے۔ اور اگر بیوی بدصورت بنی سوری ہوئی نہ ہو، سڑی حالت میں ہو، میلے کچیلے کپڑے ہوں، بدبودار ہو، چوٹی ڈھنگ کی نہیں ہے، کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں، سینہ کھلا پڑا ہے اور بالکل گھٹیا قسم کی حرکتوں میں رہتی ہو، تو آنکھیں وہ منظر بھی کیچ کر لیتی ہیں اور پھر اسے دل اور دماغ تک پہنچا دیتی ہیں، اور جو مکروہ تصویر، ناپسندیدہ منظر آنکھوں نے کیچ کیا ہے وہ دل تک جب پہنچاتی ہیں تو یہ دل بھی اس سے کراہت کرنے لگتا ہے، گھن کرنے لگتا ہے۔ اس واسطے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے جب ان کے آنے کا وقت ہو جائے، چاہے آفس سے ہو، چاہے مدرسے سے ہو، چاہے تجارت سے ہو، تو اپنے آپ کو بن سور کر خاوند کا استقبال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ محبتیں بڑھانے والی چیز ہوتی ہیں۔ خود تو گھٹیا حالت میں رہتی ہیں، خود تو سڑی ہوئی صورت سے رہتی ہیں، اور پھر خاوند سے بار بار یہ شکایتیں کرتی ہیں کہ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہماری طرف نہیں دیکھتے، ہمیں پیار سے نہیں بات کرتے۔ پہلے پیار کے قابل تو بنے، پہلے دیکھے جانے کے قابل تو بنے، مکروہ حالت میں رہتے ہیں اور پھر پیار چاہتے ہیں۔ تو اس عمل کا شریعت میں اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے کی اور خوشبو لگانے کا اہتمام کریں۔ دوسری صورت ہے عورت کا خوشبو کا مسئلہ، کہ خوشبو کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی صورت معلوم ہو گئی کہ یہاں عورت کی خوشبو کا پردہ نہیں ہے، کہ وہ اپنے شوہر تک اپنی خوشبو پہنچا سکتی ہے، بلکہ پہنچانا چاہیے۔ دوسری صورت ہے کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، اور اس نیت سے نکلے کہ میں کالج جا رہی ہوں، میں آفس جا رہی ہوں، میں کمپنی جا رہی ہوں، میں فنکشن ہال جا رہی ہوں، وہاں دوسرے مرد بھی ہوں گے، کالج میں دوسرے لڑکے بھی ہوں گے، آفس میں دوسرے امپلائیز بھی ہوں گے، وہ مجھ سے باتیں کریں گے، مجھے دیکھیں گے، تو میرے جسم کی خوشبو وہ لوگ محسوس کریں، میرے کپڑوں کی خوشبو وہ لوگ محسوس کریں۔ تو باڈی اسپرے لگا کے جانا یا نارمل کپڑوں کا اسپرے یوز کر کے جانا، تاکہ دوسرے مردوں کو میری جسم اور کپڑوں کی خوشبو محسوس ہو۔ اس نیت سے خوشبو استعمال کرنا حرام، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ انہیں اس کی خوشبو آئے تو وہ ایسی ہے،
آپ نے فرمایا ایما امراتن استعرت فمرت بالمجلسی وہی زانیۃ، اور اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نامحرموں کی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بدکار عورت ہے۔ کیسے بدکار عورت ہے؟ کیونکہ خوشبو سے مردوں کا میلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پاس آنے لگتے ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی دیر آپ میں لذت قربت محسوس کرنے لگتے ہیں، گویا کہ آپ نے خوشبو کے ذریعے سے ان کو دعوت زنا دی ہے۔ خوشبو کے ذریعے سے آپ نے ان کو دعوت زنا دی ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ اس واسطے بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو زنا کے مرحلے میں پہنچا دیا کہ عام طور سے لوگوں کا میلان اور رجحان عورتیں بالکل بند ہوں، ان کی آواز محسوس نہ ہو، ان کے زیورات دکھائی نہ دیں، ان کا جسم دکھائی نہ دے، ان کے کپڑے دکھائی نہ دیں، اور ان کے چلنے کی بولنے کی آواز اور ان کی خوشبو بھی محسوس نہ ہو، تو پھر مردوں کے دلوں میں غلط خیالات، غلط وساوس اور عورتوں کے متعلق بری باتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ سب چیزیں سامنے نظر آتی ہیں تو برے خیالات بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے نیت بھی یہی کی ہے کہ میرے کالج کے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھیں، میرے کمپنی کے امپلائز مجھے سونگیں، میری خوشبو محسوس کریں، تو آپ نے اپنے آپ کو زنا کے مرحلے میں پیش کر دیا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ زانیہ ہیں، زنا کے مرحلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اس سے سامنے والے کی شہوت بھڑک سکتی ہے، بلکہ ایسا ممکن بھی ہے کہ اس طرح کرنے والی چونکہ عورتیں نیت بھی ویسی رکھی ہیں کہ دوسری عورتیں مجھے محسوس کریں، اور مرد بھی اسے محسوس کرنے لگا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمل انہیں زنا حقیقی تک پہنچا دے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زانیہ کے حکم سے تعبیر فرمایا ہے۔ تیسری بات ہے کہ عورت کی خوشبو کا پردہ، کہ عورت خوشبو اور عطر لگا کر اسپرے اور سینٹ وغیرہ یوز کر کے گھر سے جائے، لیکن اس کا غالب گمان یہ ہے، نیت نہیں ہے لیکن غالب گمان ایسا ہے کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں مرد بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، تو میں خوشبو لگا کر جاؤں گی تو ہو سکتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ میری خوشبو جسم کی یا کپڑوں کی انہیں محسوس ہو سکتی ہے، پھر بھی وہاں پر خوشبو لگا کر جا رہی ہے تو ایسی عورت بھی گنہگار ہوگی، حرام اور ناجائز عمل کی مرتکب ہوگی۔ کیونکہ جب غالب گمان ہے کہ آپ کے بدن یا کپڑوں کی خوشبو غیر محرموں تک جائے گی، پھر بھی آپ لگا کر جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کا موقع پیدا کر دیا۔ خواہ آپ نے نیت ان کی ایسی نہ کی ہو کہ میں خوشبو اسی لیے لگا رہی ہوں کہ وہ لوگ سونگیں، وہ نیت نہیں ہے، اپنے کو کسی مرد کے سامنے پیش کرنے کی نیت نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ غالب گمان ہونے کی وجہ سے پھر بھی آپ خوشبو استعمال کر رہے ہیں تو بھی یہ ناجائز اور حرام کے درجے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی جاتی تھی اور عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا بھی کرتی تھیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر آنے والی عورتوں کے متعلق صاف فرما دیا کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، سامنے مرد ہیں، پیچھے عورتیں ہیں، فاصلہ کم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی خوشبو مردوں تک جائے، تو اس امکان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرات تطیبت للمسجد فلا يقبل اللہ صلاۃ حتی تغتسل من اغتسالها من الجنابۃ، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد کے ارادے سے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اسی طرح اپنے جسم کو دھوئے نہ جس طرح ناپاکی اور غسل جنابت سے اپنے آپ کو دھوتی اور پاک کرتی ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس سے استدلال ہوتا ہے، جہاں پر مردوں کے ہونے کا اندیشہ اور غالب گمان ہو، وہاں تک اپنی خوشبو جانے کا امکان ہو، پھر بھی خوشبو لگا کر جا رہی ہیں تو بھی وہ ناجائز اور حرام کی مرتکب ہوں گی۔ تو اب اس سے جو لڑکیاں کالج جاتے ہوئے یا جو خواتین آفس اور کمپنی جاتی ہوئی یا جو عورتیں شادی میں فنکشنوں میں جاتے ہوئے یا جو عورتیں مارکیٹ شاپنگ کرنے جاتے ہوئے ان موقعوں پر باڈی اسپرے یا کپڑوں کی خوشبو لگا کر جاتی ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا گزر بسر اور مردوں کے پاس سے ہونا ضروری ہے، پھر بھی لگا رہی ہیں، تو یہ گناہ کی مرتکبہ ہیں، یہ ناجائز اور حرام کام کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی عورت کی خوشبو کا پردہ لازم ہوتا ہے۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے جہاں پر عورت کی خوشبو کا پردہ ایک درجے میں گنجائش رکھی جاتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ خوشبو اور عطر لگانے کے بعد قوی گمان
غالب گمان یہ ہے کہ میری خوشبو مردوں تک نہیں جائے گی، نارمل خوشبو ہے جو خود مجھ تک آئے گی۔ اور دوسرا، میں جہاں جا رہی ہوں وہاں پر مردوں سے بھی کوئی واسطہ پڑنا نہیں ہے، میں صرف ایسی جگہ پر جا رہی ہوں جہاں پر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں گی، وہاں پر کوئی مرد کا انٹرفیئر نہیں ہوگا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر خوشبو لگا کر اپنے گاڑی میں بیٹھے اپنے شوہر کے ساتھ کار وغیرہ میں، اور وہاں سے سیدھے اپنے مائکے چلے گئے، گاڑی میں بیٹھے وہاں سے سیدھے کسی مدرسے لیڈیز کے مدرسے میں چلے گئے، یا گاڑی میں بیٹھے وہاں سے سیدھے کسی ایسی مسجد میں چلے گئے جہاں پر خواتین کا مخصوص انتظام رکھا گیا ہے، یا کسی ایسے فنکشن ہال میں گئے جہاں پر صرف عورتوں کا ہی دخل ہوگا، مرد وہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں کار میں گھر سے کار میں بیٹھے اور سیدھے مسجد کے گیٹ پر اترے، مدرسے کے گیٹ پر اترے، یا آفس کے گیٹ پر اترے، یا فنکشن ہال کے گیٹ پر اترے، اور مردوں سے واسطہ دور دور تک ہوئے بغیر سیدھے عورتوں تک چلے گئے، تو چونکہ نیت بھی آپ کی بری نہیں ہے اور غالب گمان بھی مردوں سے واسطہ پڑنے کا نہیں ہے، اور آپ نے خوشبو بھی ایسی لگائی ہے جو خود اپنے تک محسوس ہو، بھڑکنے والی مہکنے والی خوشبو نہیں لگائی ہے، تو اور نیت بھی خوشبو دوسروں تک پہنچانے کی نہیں ہے بلکہ پاکی صفائی کی ہے، چونکہ خوشبو کا ایک موقع درجہ وہ بھی ہوتا ہے جس سے خود اپنے آپ کو پاک صاف کرنا رہنا مقصود ہوتا ہے، اپنے آپ میں فرحت اور خوشی محسوس کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ ایسی خوشبو عورتیں لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتی ہیں۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے خوشبو لگانا، جہاں پر اپنے شوہر کے علاوہ دیور، جیٹ یا دوسرے نامحرم مرد بھی ہوتے ہوں، تو وہاں پر خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ایسے گھروں میں جہاں پر جوائنٹ فیملی ہوتی ہو، بھاوج، دیورانی، جٹھانی، نڑن، جو بھی اس طرح کی خواتین ہیں جن سے انہیں پردہ کرنا ضروری ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی خوشبو کا بھی ان سے پردہ کریں۔ بھاوج ایسی خوشبو لگا کر دیور کے سامنے نہ آئے جس سے دیور کے خیالات بگڑ جاتے ہوں، جیٹ کے سامنے ایسی خوشبو لگا کر نہ آئے جس سے جیٹ کے دماغ خراب ہو جاتا ہو، ایسی خوشبو لگانے سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ البتہ شوہر کی خاطر گھر میں رہتے ہوئے سنورنا، وہ بیڈ روم میں جانے کے بعد اپنے آپ کو شوہر کے لیے سنوارنے کا بالکل موقع رہتا ہے۔ یہ 5 صورتیں جو ذکر کی گئی ہیں عورتوں کی خوشبو کی تفصیل سے متعلق۔